بات کریں گے ایک بہت ہی خطرناک گینگ کے حوالے سے اور ایک بدنام زمانہ گینگ کے حوالے سے، جس کا نام جو ہے وہ شہزاد گینگ کے نام سے یہ مشہور ہے، شہزاد عرف مٹھو گینگ کے حوالے سے۔ اچھا، یہ ایک لیٹسٹ کیس میرے سامنے آیا، یہ گینگ سامنے آیا جس میں آپ لوگوں کو میں اپڈیٹ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ لوگ، ان کے اوپر درجن سے زیادہ ایف آئی آر متعدد اضلاع میں سامنے آئی ہیں، جس میں یہ نابالغ بچیوں کو ٹریپ کر کے ان کو امورل پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں اور بیرون ملک لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر اپنا جو ہے وہ ایک ان کو اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں، غیر قانونی اور امورل مقاصد کے لیے انہیں یوز کرتے ہیں۔ تو یہ فیصل آباد کا ایک کیس میرے سامنے آیا، جس میں شہزاد عرف مٹھو نے ایک فائزہ نامی بچی جو ہے اس کو ٹریپ کیا، اور اس کے ساتھ علی رضا اور منیر محمد مریر، یہ اس طرح کے نام، اس طرح کے بدنام زمانہ لوگ ملوث ہیں جو کم عمر بچیوں کو ٹریپ کر کے ان کے ساتھ نکاح نامہ کر کے، اور وہی کسی پٹی سٹوری، ایک فرضی نکاح نامہ تیار کر کے، اور بعد میں 164 کا سٹیٹمنٹ کر کے اس طریقے سے لیگل طریقے سے چیزوں کو یوز کرتے ہیں، اس طریقے سے منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ سامنے والے کو لگے کہ جیسے یہ کورٹ میرج کا معاملہ ہے۔ تو یہ ایک کیس میرے سامنے آیا جس میں ہم نے ہیبیس پٹیشن اور دیگر پٹیشن ہائی کورٹ میں ڈالی اور اس کے اوپر کارروائی کی۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ جب میں نے یہ کارروائی کی تو کچھ لوگوں نے اور بھی میرے ساتھ رابطہ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ وہ بھی اس گینگ کی درندگی کا نشانہ بن چکے ہیں، اور ان کی بیٹیوں کو بھی اسی طرح سے اس گینگ نے ٹارگٹ بنایا ہے، اور یہ لوگ اسی طرح سے کر کے بچیوں کو ٹریپ کر کے بعد میں ان کو غیر قانونی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ دہی کرتے ہیں، اور بیرون ملک ان کو بھیج دیتے ہیں۔ تو اب اسٹرانگ لیگل ایکشن ان لوگوں کے اگینسٹ ہم نے لیا ہے، ان کی تمام تر ڈیٹیلز ہم نے لے لی ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ، ان کا پریویس ریکارڈ، اور جن لوگوں کو انہوں نے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا ہے ان تمام لوگوں نے جو ایف آئی آرز کروائی ہیں، کچھ نے ابھی کروائی ہیں۔ موسٹلی جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ، آپ نے دیکھا ہے کہ اپنی عزت کے ڈر سے سامنے نہیں آتے، اور کیونکہ یہ لوگ اتنی ویل پلانڈ طریقے سے چیزوں کو مینیج کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی کورٹ میرج کا معاملہ ہے، لیکن یہ وقتی طور پہ خواتین کو انٹائز کر کے بعد میں پھر ان کا مس یوز کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ سوسائٹی سے تو کٹ آف ہو جاتی ہیں، پھر بعد میں ان کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں، اور یہ لوگ اپنی من مرضی سے ان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ تو اپنی شرمندگی کی وجہ سے سامنے نہیں آتے، تو اس میں سے کچھ لوگ جب ان کے اوپر ایف آئی آر کٹی اور مزید چیزیں سامنے آئیں اور ہائی کورٹ میں پٹیشن وغیرہ کٹی تو سامنے آئے، تو انہوں نے پھر مجھے بتایا، اور بہت درجن سے زیادہ ان لوگوں کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ نکلی۔ تو اب ان کے خلاف جو ہے وہ اب ان کے خلاف ہم نے انویسٹیگیشن کا جو دائرہ ہے وہ تھوڑا بڑھایا ہے، اور قانونی گرفت ان کے گرد مضبوط کر لی ہوئی ہے، اور بہت جلد ان کے پاسپورٹ اور اکاؤنٹ وغیرہ اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ فریز ہونے کی طرف جائیں گے، اور یہ ملزمان جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ اور کچھ مقدمات جن میں انہوں نے اپنے آپ کو سیو کر لیا ہوا تھا، اس کے علاوہ کچھ نئے مقدمات ان لوگوں کے اوپر درج ہیں۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان تمام لوگوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک کم سن بچی کے کیس کے بعد میرا آپ لوگوں سے تعارف ہوا تھا سوشل میڈیا پہ، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے میں رکھتا ہوں اور اس پہ بات بھی کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ سب لوگوں کی سپورٹ کا اور دعاؤں کا بہت شکریہ۔ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ ملزمان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، اور ان کو جو لیگل قانونی میکسیمم پنشمنٹ بنتی ہے وہ ہم انشاءاللہ ان کو دلائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔